اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ آیت شریفہ کے معنی اس طرح ہیں کہ اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ ہے ہی نہیں، اور آخرت کا مقام زندگی کی اصل جگہ ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادتوں کو، فضیلتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج 19واں دن ختم پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں پر رحم فرماتے ہوئے ابر رحمت کو بھیج دیا۔ جو شدید گرمی سے پریشان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی راحت دے کر بتا دیا کہ میری رحمت ہمیشہ ہے، ہر وقت ہے۔ بندے بڑے بے صبرے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ ممکن ہے برسے نہ برسے، لیکن تھوڑی سی ٹھنڈک ضرور آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کی گرمی کی شدت کے باوجود عبادتیں بجا لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیسے رحم کرتے ہیں؟ اس پر رحم یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ دیتے ہیں، ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہے اور ہر وقت رہے گی۔ حاضرین محترم، ہر پرندہ، برڈس، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسے پر ملتے ہیں اڑنے کے لیے۔ اس کے باوجود ہر اڑنے والے پرندے کے لیے لمیٹیشن ہے، ایک حد ہے، ایک مقررہ ہے، ہر ایک کی الگ الگ انداز کی ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، چوز کی فیسلٹی دی۔ بہت بڑی چیز ہے یہ اختیار کرنا، کوئی بھی چیز لے لینا۔ یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں، دولتیں، صفت دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی باؤنڈریز مقرر کر دی ہے، حدود مقرر کر دی ہیں، اور قوانین میں جکڑا ہے کہ ان قوانین کو تم اختیار کرتے ہیں تو یہ صرف تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ان قوانین کو، ان باؤنڈریز کو تم اگر اوورٹیک کرتے ہیں تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے پرندے ہیں آپ دیکھ لیجئے، ہر ایک کی حد الگ الگ ہوتی ہے۔ مرغی کو بھی پر ہے، زیادہ نہیں اڑ سکتی۔ کبوتر کو پر ہے، اس کا اڑنے کا انداز الگ ہے۔ طوطے کو پر ہے، اس کا الگ ہے۔ باز کا الگ ہے، اس کی بلندی الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قوانین، حدود انسانوں کے لیے بنائے ہیں، یہ حدود اور قوانین ہی آخرت کی کامیابی کے گارنٹر ہیں، آخرت میں فلاح پانے کے گارنٹر ہیں یہ حدود اور قوانین، جو باؤنڈریز بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو
ٹریننگ دے رہے ہیں. جیسا کہ فقیر بارہا آپ سے یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کی سعادت حاصل کرتا رہا کہ ٹریننگ کا عرصہ ہمیشہ ہر فیلڈ میں تھوڑا ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے, شارٹ پیریڈ ہوتا ہے. پوسٹنگ زیادہ عرصے کے لیے, لانگ ٹائم کے لیے, لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ٹریننگ دے کر بتا رہے ہیں کہ ایک مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باؤنڈریز کھینچ دیے گئے ہیں, جو حدود مقرر کر دیے گئے ہیں, جو قاعدے اور قانون ہیں, ان قاعدے اور قانون کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ فالو کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کی کامیابی اس کو ویلکم کرنے کے لیے منتظر ٹھہری رہے گی. یقیناً یہ ماہ رمضان المبارک ایک مومن بندے کو اس کا ایمان اور اس کا احتساب اگر مکمل طور پر الرٹ ہے, ہوشیار ہے, بیدار ہے, تو سب کچھ سکھا دیتا ہے. یہ رمضان المبارک ہر بات کو سکھا دیتا ہے, جینے کے رنگ ڈھنگ سب کو سکھا دیتا ہے, اور بتا دیتا ہے کہ ایک مومن بندہ اس دنیاوی زندگی میں کس طرح سے جینے کے سلیقے کو اپنا کر آخرت کی دائمی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. حاضرین محترم, سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جو نفس ہے, تم اگر اسے خیر کی, بھلائی کی باتوں میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ نفس تمہیں شر اور برے گناہوں کے کاموں میں مصروف کر کے چھوڑ دے گا. بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے. نفس کو گھسیٹ کر نیکیوں پر لانا پڑتا ہے, برائی پر دوڑ کر خود بخود سپر فاسٹ ایکسپریس سے بھاگتا ہے. تو نفس سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے. تو حضرت کا یہ فرمان بہت ہی زبردست ہے, اور یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نفس پر, شیطان کے ہتھ کنڈوں پر کنٹرول کرنے کے بڑے بڑے ٹپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے ہمیں دے دیا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں مکمل طور پر میچور کر دیتا ہے کہ ایک مومن بندہ اپنی زندگی کس طرح گزارے. مانگ لو خدا سے گڑ گڑا کر, ابھی مغفرت سستی ہے. مانگ لو خدا سے گڑ گڑا کر, ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. تو مغفرت مانگنا ہے, معافی مانگنا ہے, اور یہ مغفرت کا دہا لاسٹ سیکنڈ ڈے ہے آج کا. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آنے والی ہے. بتائیے کون سا شخص, مومن کو چھوڑ دیجئے, دہریہ جس کا دین مذہب کچھ بھی نہ ہو, کیا اس بات سے انکار کرے گا کہ دنیا پیٹھ پھیر دینے والی ہے؟ چلیے آخرت کو نہ مانے, لیکن دنیا کے تعلق سے تو وہ کہہ دے گا کہ واقعی یہ تو چھوڑنے کی جگہ ہے, ریسٹ ہوم ہے, یہ گیسٹ ہاؤس ہے, یہ رہ گئے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں, بڑی پتے کی بات ہے میرے آپ کے لیے, بہت بڑی نصیحت عبرت ہے کہ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں, دونوں کو لائک کرنے والے ہیں. پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو, دنیا کے چاہنے والے نہ بنو, کیونکہ آج عمل کا وقت ہے, حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے, اور کل حساب ہی حساب ہوگا, کل عمل باقی نہیں رہے گا. تو آیت شریفہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمائے کہ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے لوگ دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرما دیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ ہے ہی نہیں, اور آخرت کا مقام زندگی کی اصل جگہ ہے. کاش یہ لوگ جان جاتے. تو لوگ دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں, حالانکہ بنانے والے نے صاف صاف یہ ہمیں بتا دیا ہے.
دھوکہ اور کھیل. دیکھیے دھوکہ, چیٹنگ اور کھیل, گیم. اگر آپ اس پر تھوڑا بھی عقل لڑائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں چیزوں میں صرف اور صرف نقصان ہے. وقت کا نقصان, پیسے کا نقصان, صلاحیت کا نقصان, ٹیلنٹ کا نقصان, ہر چیز کا نقصان ہے. اس میں طاقت کا بھی نقصان ہے, دھوکے میں بھی اور کھیل کود میں بھی ہے. تو اس لیے یہ دنیا کی زندگی بڑی غنیمت ہے. اسے کیسے گزارنا ہے اس کے لیے میں ایک حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احبا دنیاہ اضر بآخرتہ, جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. بہت پتے کی بات ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا, اور جو آخرت کو چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, آخرت کی تیاری کے کام کرتا ہے, وہ خود بخود اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں سے تباہ اور برباد کرتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. فَآسِرُوا مَا يَبْخَى عَلَى مَا يَفْنَى, اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں لہٰذا تم ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دیتے رہو, امپورٹنسی دیتے رہو اس آخرت کے دن کو. لہٰذا یہ رمضان المبارک کی ساری عبادتیں, حلال چیزوں کو مقررہ وقت میں چھوڑ دینا, مشقت, گرمی, شدت کے باوجود پوری خوش دلی کے ساتھ نمازیں پڑھنا, سچ بولنا, جھوٹ سے بچنا, روزے کی کیفیت کا اپنے دل و دماغ پر ہمیشہ تصور رکھ کے ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا, یہی چیز ہے آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور دنیا کو نقصان. دنیا کا نقصان کیا ہے؟ یہاں کی کھیل کود, یہاں کی فنا ہونے والی چیزوں کی محبت دل میں بسنے نہ دینا, تو یہ دنیا کا نقصان. آخرت کو چاہیں گے, آخرت کی تیاری کریں گے تو خود بخود دنیا کا نقصان ہوگا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی روح کا سودا کسی چیز سے ہرگز مت کرو. اپنی جو روح ہے اس کا سودا کسی چیز سے مت کرو. روح سول وہ واحد چیز ہے جو تم دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف روح کو واپس لے کر جاؤ گے. بتائیے کون سا شخص ہے جو بدن بھی لے جاتا ہے؟ انتقال ہونے کے چند گھنٹے رکھے, کسی کا ویٹ کر رہے ہیں تو فریزر میں رکھے, ذرا باہر نکالے, بدبو آ گئی. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ سسٹم ہے. میت کو زمین پر زیادہ وقت رکھا ہی نہیں جا سکتا. جب دفناتے ہیں تو مٹی میں مٹی مل کر مٹی کی غذا بن جاتی ہے, چند ہی دنوں میں اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی ہیں, لیکن ایک چیز باقی رہتی ہے. تو وہی بات کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث شریف مشکات میں آئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ای الناس خیرون, کہ کون سے لوگ اچھے ہیں, بہتر ہیں. لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے لوگ اچھے ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, بھلے ہوتے ہیں. تو فقال, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ, جو طویل عمر پائے اور بہترین حسین ترین اچھے عمل کرے, جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے ہیں. تو لوگوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ, ای الاعمال افضل, اعمال میں افضل سب سے اچھا بڑا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ, کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ, یعنی دنیا متاع دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھو اور تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر بھیگی ہوئی رہے ہمیشہ. تو یہ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے, اور رمضان المبارک یہ طریقے کو, یہ سلیقے کو بڑی آسانی کے ساتھ سکھاتی ہے. ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے دور اور خالق سے نزدیک ہونا
قریب ہونا دنیا کے مسائب، مصیبتیں، آلام، رنج و الم کی دوا ہے، بہترین میڈیسن ہے۔ خلق سے دور اور خالق سے قریب، خالق تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے تو دنیا کے مصائب سے کی دوا یہ بہترین ہے، اللہ سے قریب ہونا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ دنیا اسی کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ کتنی پیاری بات، جو دنیا کو نہیں چاہتا وہ دنیا بڑی ذلیل لونڈی ہے، وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے کم وقت۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ اب ایک واقعہ بڑا اچھا آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص اپنی پالتو بکری لے کر کہیں جا رہا تھا۔ پالتو بکری ہے اور بکری بڑی اللہ کی خاص مخلوق ہوتی، نرم، بار بار زبابی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک اپنے ہی پالتو بکری کو لے کر جا رہا تھا، بکری کے گلے میں رسی تھی، لیکن رسی کا سرا پالنے والا اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا۔ ذرا غور سے سننے کا واقعہ ہے یہ۔ اب ایک دوسرا شخص دیکھا کہ پالتو بکری ہے اور مالک کے پیچھے پیچھے چلے جا رہی ہے، رسی بھی مالک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مالک یوں ٹن ہوا، یوں ٹن، یوں ٹن ہوا، یوں ٹن، اوپر چڑھا، اوپر چڑھی، نیچے اترا، نیچے۔ دوسرا دیکھا، دیکھ کے اس نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے؟ رسی کا سرا آخری حصہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن بکری تمہارے پیچھے تم جہاں جا رہے آ رہی ہے، کہ قصہ کیا ہے؟ تو بکری کے مالک نے کہا کہ بھائی یہ بکری کے گلے میں رسی ضرور ہے، لیکن اس کے گلے میں جو احسان کی رسی ہے، میرے احسانات کی جو رسی ہے، وہ میرے پیچھے اسے آنے پر مجبور کر رہی۔ جب وہ پیاسی ہوتی ہے تو پانی پلاتا ہوں، بھوکی ہوتی ہے تو کھانا کھلاتا ہوں، جب اسے سائے کی ضرورت ہوتی ہے تو سائے میں لے جاتا ہوں، جب اس کا بدن میلا ہوتا ہے تو اسے نہلا دہلاتا ہوں، سلاتا ہوں، سب کرتا ہوں، گرمی سے بچاتا ہوں، سردی سے بچاتا ہوں۔ یہ احسانات ہے اس پر، اور یہی میرے احسانات ہیں جو اسے احسانات کی رسی میں باندھ رکھے ہیں۔ یہ سن کر جو دوسرا آدمی سوال کیا تھا وہ زار و خطار رونے لگا، اس کی منہ سے آہ نکلی، سرد بھری آہ نکلی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہائے ہائے ہم کیسے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، اس کے احسانات کی رسی نے ہمیں باندھ رکھا ہے، اس کے باوجود ہمیشہ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایسے کیسے مخلوق ہیں، وہ بے زبان ہے، بے عقل ہے، بے اختیار ہے، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، احسانات کی رسی میں ہمیں رکھا ہے، پھر اس کے باوجود ہم اللہ کی احسانات کی رسی سے اپنے آپ کو نکال دیے ہیں اور سرکشی کی راہ پر ہیں۔ کتنی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ مومن بندہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھے، یہاں کی کتنی زیادہ جائیداد، کتنا زیادہ بینک بیلنس، کتنی لمبی عمر، کچھ بھی کام آنے والی نہیں، کچھ بھی کام آنے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ مضبوط بدن بھی، خوبصورت بدن بھی، مال و دولت بھی، زن فرزند بھی، وطن بھی، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ سیکنڈوں میں ایسا حال ہو جاتا ہے کہ ابھی کے ابھی سب سے پہلے اس سے جو چیز چھین لی جاتی ہے اس کا اپنا نام،
تو اس لیے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں اس بات کی گہرائی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، بے شمار احسانات کی رسی میں ہمیں رکھ کر رسی کا سرات چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سرکش بنتا ہے یا فرما بردار بنتا ہے، میرے راستے پہ آتا ہے یا پھر زگ زیگ والے راستے پر جا کے تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ان ساری باتوں کو پورے خوش دلی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اختیار کریں جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ ان سارے باتوں سے، گناہوں سے، خرافات سے مکمل طور پر بچنے کی صلاحیت طاقت عطا فرما جو ہمیں راستے سے بھٹکا کر، گمراہ کر دے کر، سرکشوں کی فہرست میں ڈال کر ہمیں ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی رمضان المبارک میں کی گئی چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اپنی وسیع رحمت کے ذریعے ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور ہمیں اگلی اپنی زندگیوں میں تیری فرما برداری کے ساتھ تیرے احسانات کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال کر مکمل اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔